اوزائی نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے، ان سے ابو قبصہ سلولی نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2631۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے بہت سے اصحاب کے پاس فالتو زمین بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تہائی یا چوتھائی یا نصف کی بٹائی پر ہم کیوں نہ اسے دے دیا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بونی چاہیے یا پھر کسی اپنے بھائی کو ہدیہ کر دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زمین اپنے پاس ہی رکھے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2632۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، ہجرت کا تو بڑا ہی دشوار معاملہ ہے، تمہارے پاس اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اور اس کا صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جانے والے دن دھوتے ہوگے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمندروں کے پار بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ ایک دیہاتی نے دیگر مہاجرین کی طرح اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں رہنا چاہا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے ہجرت نہ نبھ سکے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے ملک میں رہ کر نیک کام کرتا رہے، یہی کافی ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، جبکہ ہجرت فرض نہیں رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2633۔ طاؤس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ان میں سب سے زیادہ اس مخابرہ کے جاننے والے نے بیان کیا، ان کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے جس کی کھیتی لہلہا رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلایا کہ فلاں نے اسے کرائے پر لیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدیۃً دے دیتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ اس پر ایک مقررہ اجرت وصول کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2634۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو انہیں بادشاہ نے عاجر کو یعنی ہاجرہ کو عطیے میں دے دیا۔ پھر وہ واپس ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا، اور ایک لڑکی خدمت کے لیے بھی دے دی۔ ابن سیرین نے کہا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بادشاہ نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2635۔